اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن ثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ فکر اقبال کے فورم محافظ ختم نبوت سے تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، آج الحمدللہ ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس موضوع پر بہت سے لا علم اور نادان لوگوں نے حضور پاک کو اپنے جیسا تصور کرنا شروع کر دیا اور یہ سمجھا کہ قرآن کی نص ہے، قرآن میں ایک حکم ہے، اس کے مطابق تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل محبوب فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں۔ اب اس پر بہت وسیع گفتگو ہو سکتی ہے، مختلف انداز سے، مختلف تناظرات میں، مگر آج اس کو ایک سادہ سے تناظر میں پہلے سمجھتے ہیں، پھر اس پہ انشاءاللہ اور بھی بات ہوتی رہے گی۔ اب اگر ہم صرف بشریت پر آ جائیں تو ہمیں بشر سمجھنا پڑے گا کہ بشر کتنی اقسام کا اللہ نے بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو لفظ بشر ہے، اور کیا بشر کی مثل پر ہی ہم بحث میں پڑے رہیں گے؟ قرآن ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اس میں سورہ صاد میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے، مٹی سے ایک بشر ہو گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ دہر میں ارشاد فرمایا کہ میں نے بشر کو پانی کے ملے جلے قطرے سے خلق کیا ہے۔ اب ایک بشر مٹی سے بنا ہے، دوسرا بشر پانی کے ملے جلے قطرے سے بنا ہے۔ پھر سورہ مریم میں فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو جب جناب مریم کے پاس بھیجا گیا تو وہ چونکہ فرشتے ہیں اور نور ہیں اور رسول بھی ہیں، انہوں نے آ کے اپنا تعارف یہ کروایا کہ میں رسول ہوں اور نور ہوں۔ بشر نوجوان بنا کر بھیجا سورہ مریم، اور پھر جب سورہ مریم میں ہی آگے جناب بی بی مریم کو بشارت اور خوشخبری سنائی جبرائیل نے کہ اللہ تمہیں ایک نشانی عطا کرنے والا ہے، اللہ ایک بشر عطا کرنے والا ہے، تو جناب بی بی مریم نے عرض کی جبرائیل یہ نظام میں بشر اور ہے، اس میں اللہ رب العزت نے کوئی اور نظام بنا رکھا ہے، نہ میرا شوہر ہے کہ پانی کے ملے جلے قطرے سے بشر آئے، نہ یہاں پر مجھے کوئی نور کی صورت نظر آ رہی ہے، اور نہ ہی یہاں پر مجھے کوئی مٹی سے بشر کی صورت نظر آ رہی ہے۔ تو جبرائیل نے فرمایا کہ یہاں پر نہ نور لگے گا، نہ مٹی لگے گی، نہ پانی لگے گا، بلکہ یہاں پہ خدا کا امر چلے گا۔ یہ جو بشر آ رہا ہے یہ امر سے آ رہا ہے۔ اب بشر مٹی سے بھی، پانی سے بھی، نور سے بھی، امر سے بھی۔ اب ان چاروں کو دیکھو، یہ چاروں برابر ہیں۔ جو مٹی سے بنا ہے وہ کیا ہے؟
جو پانی کے ملے جلے قطرے سے بنا ہے وہ کیا ہے؟ جو نور سے بشر بن کے آیا ہے وہ اپنی حیثیت پر مسلمہ رہا، یعنی جبرائیل وہ نور ہی رہا، بشر کی صورت میں آ کر پیغام دے کر بات کر کے پھر واپس چلا گیا۔ اب ہم اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہاں پہ ٹھہر کے یوں سمجھتے ہیں کہ جب یہ چاروں بشر برابر نہیں ہیں تو پھر امتی مصطفیٰ کے برابر کیسے ہے؟ اب اس کو سمجھنے کے لیے کہ جبرائیل جب بی بی مریم کے پاس آئے ہیں، نور بشر کی صورت میں آیا ہے۔ ہم آج اس ایسے سائنس کے جدید دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں پہ ہمیں نہ نور کو سمجھنا مشکل ہے، نہ بشر کی اس صورتحال کو سمجھنا مشکل ہے جو پچھلے زمانوں میں امت کو سمجھنے میں مشکل رہا ہے۔ اب اگر ہمارے پاس بجلی میسر ہے، بجلی جب ہم تک پہنچتی ہے تو مختلف ذرائع سے، یعنی جب پاور گریڈ سٹیشن سے بجلی چلتی ہے تو وہ بے حجاب تاروں میں ہوتی ہے، اس تار کے اوپر کوٹڈ نہیں ہوتا پلاسٹک کا، بے حجاب تاریں ہوتی ہیں۔ جب آگے تھوڑی سی بڑھتی ہے، وہ گریڈ سٹیشن سے لائٹ آگے بڑھتی ہے تو پھر وہ لائٹ تھوڑی اور محتاط کر کے ٹرانسفارموں کے اندر سے گزار کر اور کوٹڈ تاروں کے ذریعے ہمارے دروازے تک پہنچائی جاتی ہے، اور ہمارے دروازے کے اندر یا باہر جتنی بھی اس لائٹ کی تاریں استعمال کی جاتی ہیں اس پر پلاسٹک کوٹڈ ہوتا ہے، ہمیں بجلی میسر آ جاتی ہے۔ اور اگر ہم اس بجلی کی کوٹڈ کو تار پر کوٹڈ پلاسٹک کا نہ ہو تو پھر ہم اس سے کام نہیں لے سکتے۔ یعنی یہ ایک معمولی سا نور ہے، ایک معمولی سی لائٹ ہے جو سائنس کی ایجاد ہے، ہم اگر اس کو بے حجاب استعمال کریں گے تو ہمارا حشر ہو جائے گا۔ تو جو ذات نور، نبیوں کا امام، خاتم الانبیاء، اللہ کی تخلیق کا سب سے بڑا شہکار جو نور اعظم ہے، وہ اگر بشریت کے حجاب میں نہ آتا تو بشریت اسے یوں دیکھ ہی نہ سکتی۔ اب بجلی جب آف کر دی جاتی ہے، بجلی لائٹ جب بند ہوتی ہے تو یہ بجلی کہاں جاتی ہے؟ اسی پاور گریڈ سٹیشن میں واپس جمع رہتی ہے، فوت نہیں ہوتی، موت نہیں آتی، ختم نہیں ہوتی۔ جب چاہا جاتا ہے اس کا دوبارہ بٹن آن کرو، پھر وہی نور، روشنی، وہی لائٹ بھاگتی ہوئی انہی تاروں کے ذریعے آپ کے مقام تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ نور حق، جس طرح یہ پیتل کی تاروں پہ پلاسٹک کی کوٹڈ تھی، اسی طرح اسی نور حق پر بشریت کا یہ لبادہ پہنایا گیا تاکہ بشروں میں جا کر اللہ کی ذات کو سمجھا سکیں، تاکہ بشروں کا رخ اللہ کی طرف موڑ سکیں، تاکہ اس بھٹکی ہوئی انسانیت کو حقیقت سے آگاہ کر سکیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بشریت کا لبادہ نہ ہوتا تو وہ بشریت تک پھر اس آسانی سے دین پہنچا نہیں سکتے۔ اب اس کا ایک اگلا پہلو بھی دیکھیے، جب اللہ خطاب کرتا ہے اپنے مصطفیٰ کی ذات سے، اپنے محبوب کی ذات سے، تو اس وقت اللہ مخاطب ہے اور محبوب مخاطب ہے۔ اللہ مخاطب ہے، محبوب مخاطب ہیں۔ مخاطب وہ جو خطاب فرما رہا ہے، مخاطب وہ جو خطاب سن رہا ہے۔ جب ایک مخاطب نور ہے تو وہ نور سے خطاب کر رہا ہے، نور نور سے لے رہا ہے۔ اب جیسے ہی اس مخاطب کو یعنی محمد مصطفیٰ کو مخاطب بننا ہے،
اب خطاب بشریت سے کرنا ہے تو پھر جیسے وہ مخاطب بن کر مخاطب سے احکامات لیتے رہے تو نور پر جا کر نور کے منصب پر لیتے رہے، اور جیسے ہی مصطفیٰ مخاطب ہوئے، خطاب کرنے والے، بشریت مخاطب ہے، تو ضروری ہے نا کہ اس وقت وہ اس پر بشریت کا لبادہ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ جب مخاطب ہوں گے تو پھر نور ہوں گے، جب مخاطب کا کردار نبوت ادا کرے گی تو پھر بشریت میں ہی آنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسرا، اگر اس کو ہم ایک اور پہلو سے دیکھنا چاہیں تو دوسرا یہ ہے کہ کچھ انبیاء علیہم السلام جب معجزات کرتے تھے نا تو اس وقت مخلوق خدا ان پر گمان کرتی تھی کہ یہ نبی نہیں ہے، شاید یہ تو خدا ہی ہے، اللہ ہی ہے، رب ہی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم مختصراً دیکھیں تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایک دو جملوں میں غور کرتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب پیدائشی اندھے کو آنکھیں دیتے، مردوں کو زندہ کرتے اور شفائیں بخشنے والے امت کو، لوگوں کو نظر آئے تو انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، اور آج تک یہ مسئلہ چلتا آ رہا ہے۔ ہر نبی کے پاس معجزات ہوتے، لمیٹڈ ہوتے۔ آپ کے اور میرے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سراپا معجزہ بن کر آئے۔ آپ کے تو ہر ہر قدم پر معجزہ تھا، آپ کی ہر ہر ادا پر معجزہ تھا۔ لوگوں کو گمان گزرنے لگا کہ یہ نبی نہیں بلکہ یہ تو اللہ ہیں، یہ تو رب ہیں، یہ تو خدا ہیں۔ تو پھر جب خطرہ توحید ہوا تو اللہ نے کہا، فرما دو محبوب کل انما انا بشر مثلکم، کہ نہیں میں خدا نہیں ہوں۔ تمہارے ذہنوں میں جو گمان مجھ پر خدائیت کا آ رہا ہے، مجھ پر الوہیت کا آ رہا ہے، وہ نہیں ہوں، میں تو تمہاری مثل ایک بشر ہوں۔ اس وقت حملہ توحید ہو رہا تھا، لوگوں کے گمان سے حملہ توحید ہو رہا تھا۔ توحید کو بچانے کے لیے رسالت سے یہ کہلوایا گیا کہ فرما دیجئے کہ میں بھی تمہاری مثل ایک بشر ہوں۔ اگرچہ اس پر اور بھی گفتگو ہو سکتی ہے، اس کے پہلو اسی آیت کی تناظر میں اور بھی بہت سے پہلو ہیں، اور بھی لطف بڑھانے کے لیے بات کی جا سکتی ہے اس پر، لیکن اس کو سمیٹتے ہوئے اگر ہم یوں سمجھنا چاہیں کہ سن 8 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا صحابہ سے کہ میرے غلاموں پتھر توڑ دو، بتوں کو توڑ دو۔ 9 ہجری میں جب حج کیا اگلے سال، فرمایا میرے غلاموں، میرے صحابہ، آؤ پتھر کو چوم لو۔ 8 ہجری میں پتھر تڑوائے ہیں، 9 ہجری میں پتھر کو چوموایا ہے۔ حجر اسود کو چومنا سنت مصطفیٰ ہے۔ حجر اسود کائنات کا ایک راز ہے، حجر اسود کائنات کی مسلمہ حقیقت ہے، اس کو چوما ہے۔ گویا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل یہ ثابت فرما رہا ہے کہ جب پتھر پتھر برابر نہیں ہیں تو انسان انسان برابر کیسے ہو گئے۔ اب اگر ہم بھی اس پہ رائے میں آنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی جب انسان انسان برابر نہیں ہیں، جس طرح مصطفیٰ کریم کے قرب میں رہنے والے اور بعد میں آنے والے اور پھر اور، تو کیوں نہ ہم بھی اس قرب کی طرف اگر جانا چاہتے ہیں کہ جو قرب آج بھی مصطفیٰ کریم کے بالکل قریب کر دیتا ہے، تو اس قرب کو نور کہتے ہیں اور اس میں اللہ کا ذکر کہتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے، اگر ہم بھی وہ قرب چاہتے ہیں، وہی نظارے آج چاہتے ہیں اور وہی کیفیات چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے دلوں میں نور پیدا کرنا ہوگا۔ تو نور اس میں اللہ سے آتا ہے۔ تو جو دوست یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی باطن میں روشنی ہو اور ہم باطن کی روشنی کے لیے، تو پھر آنکھیں بند کیجئے اور اپنے دل پر اسم ذات اللہ کا تصور کیجئے۔
دھڑکنوں کو محسوس کیجئے اور دھڑکنوں کے ساتھ پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ